سورہ محمد کی منت ماننے سے کیا سچ میں بیٹے ہوتے ہیں؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک خوش رکھے، اپنی حفظ زمان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کی جائز حاجات پوری کر دیں، سب کی پریشانی کو دور کر دیں۔ اللہ پاک آپ کے اولاد کی، جان کی، مال کی حفاظت فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ آج میں آپ لوگوں سے تھوڑا سا میں آپ لوگوں سے سورہ محمد کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گی۔ سورہ محمد پڑھنے سے کیا سچ میں بیٹے ہوتے ہیں؟ سورہ محمد پڑھنے سے کیا پریشانیاں ختم ہوتی ہیں؟ سورہ محمد کی منت مانی جاتی ہے یا وظیفہ کیا جاتا ہے یا یہ کوئی عمل ہے؟ لوگ بہت سارے ولاگ میں اس کو منت کہتے ہیں، کچھ یہ وظیفہ کہتے ہیں، کچھ یہ عمل کہتے ہیں۔ تو کیا ہے اس کی حقیقت؟ کس طریقے سے سورہ محمد ہمیں پڑھنا چاہیے؟ تو میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں اس لیے بتانا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک ولاگ بنایا تھا منت کے بارے میں، کہ ہم لوگ جہاں دیکھتے ہیں کہ جہاں ولاگ بنایا گیا ہے منت کا، وہاں پر ہم بہت ویوز دیتے ہیں۔ تو دیکھیں ہمارا کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ جیسے ہم درود ابراہیمی کی منت یا ہم سورہ محمد کی منت، پھر ہم کسی اور چیز کی منت لے آئیں گے، تو منت تو ہے ہی نہیں۔ منت تو یہ ہو گئی کہ گیو اینڈ ٹیک، اگر اللہ پاک ہمیں دیں گے تو پھر ہم یہ اتنی بار پڑھیں گے۔ اللہ پاک سے ہم لیتے ہی لیتے ہیں، اللہ پاک کو ہم کیا دیتے ہیں؟ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو بھی اپنے لیے پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں تو بھی ہم اپنے لیے ہی کرتے ہیں۔ اگر ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، ہم نے وظیفے کیے، ہم نے بہت پڑھا ہے، ہم نے بہت عبادت کی ہے، لیکن وہ بھی ہماری ضائع نہیں ہوگی، وہ بھی ہمارے اپنے ہی کام آئے گی، تو ہم اللہ پاک سے یہ سودے بازی ہم کیوں کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کر سکتے، ڈائریکٹ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ نہیں سکتے، نہ ہی آپ درود ابراہیمی کی منت مانیں اور نہ ہی سورہ محمد کی مانیں۔ پہلے تو یہ بات سوچ لیں۔ اس کے بعد اگر ہم اس کا وظیفہ کرتے ہیں تو اس کا وظیفہ بھی اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ اگر اس میں بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ روز اتنی بار ہی پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ سورہ محمد جتنی بار اپنی محبت سے پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ محمد پڑھنے والے کو جنت میں نہر کی بشارت دی گئی ہے۔ تو کیا بات ہے سورہ محمد کی، جو ہمارے پیارے نبی کے نام پہ رکھی گئی ہے سورت، اس نام اتنا خوبصورت ہے، تو پھر آپ سوچیں جب ہم پڑھیں گے تو کیسے ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی، کیسے ہماری حاجات پوری نہیں ہوں گی۔ اگر آپ دیکھیں محبت سے کتنی بار بھی پڑھنا چاہتے ہیں، ڈیلی آپ پڑھیں۔ اگر آپ ڈیلی نہیں پڑھ سکتے تو آپ جمعے کے جمعے پڑھیں۔ اور یہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی حاجات ہے، تو جمعے کے جمعے 111 مرتبہ، جیسے آپ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، بیٹھ کے آپ اس کو 111 مرتبہ سورہ محمد کو ایک ساتھ بیٹھ کر ختم کریں۔ جو بھی جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، یا درود تنجینا ہے، یا سورہ محمد ہے، جیسے ہم ایک ساتھ پہلے ہوتا تھا گھروں میں قرآن خوانی کرائی جاتی تھی اور یہ سب چیزیں پڑھائی جاتی تھی، اور ایک ساتھ بیٹھ کر جب ہم ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو جیسے ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں یا مسجدوں میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، ایک ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کی سورت پڑھتے ہیں، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ سکینت کا مطلب دل کا سکون، اطمینان، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس فرشتوں میں کرتے ہیں۔ جہاں قرآن کی محفل سجتی ہے وہاں اللہ کی رحمت خاص طور پر برستی ہے۔ ایسے اجتماعات میں فرشتے آ کر حاضر ہوتے ہیں اور اہل قرآن کو گھیر لیتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والوں کا ذکر اللہ پاک فخر کے ساتھ فرماتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، ان کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ سورہ محمد پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، کوشش کیا کریں جمعے والے دن، جیسے سورہ محمد کے بارے میں بات ہو رہی تو
111 مرتبہ جو ہے سب جو ہے آپ کے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، جتنی بہنیں ہیں، جو بھی ہیں، سب ساتھ بیٹھ کر، چاہے 3 افراد ہیں، چاہے 4 ہیں، چاہے 5 ہیں، یا کوئی اور بھی اگر انکلوڈ ہو جاتا ہے اس میں باہر کا بھی، تو آپ جو ہے ایک جگہ بیٹھ کر 111 مرتبہ سورہ محمد پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد آپ جتنا بھی جو ہے صدقہ دے سکتے ہیں صدقہ بھی دیں، کوئی میٹھی چیز رکھ لیں اور یہ پڑھیں، اور آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی حاجات ہے، وہ بس آپ اپنے دل میں رکھیں، اور انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آپ جو ہے ایک جو ہے جمعے ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کی پریشانی، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب سورہ محمد پڑھنے سے کیا سچ میں میٹ ہوتے ہیں؟ تو میں نے آپ لوگوں سے بہت سارے میریکل شیئر کرے ہیں۔ سورہ محمد پڑھنے سے جو ہے مطلب الٹرا ساؤنڈ میں لڑکیاں بتائی جاتی ہیں، تو اس کے معجزے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اللہ پاک ان کو بیٹوں سے نواز دیتے ہیں، یا جن کی بیٹیاں ہی ہوتی رہی ہیں تو اللہ تعالی نے ان کو بیٹوں سے نوازا ہے جب انہوں نے سورہ محمد پڑھنا سٹارٹ کری ہے۔ تو پڑھنی آپ نے کیسے ہے سورہ محمد؟ اگر آپ بیٹے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو جیسے ہی آپ نے سنا کہ آپ نے کنسیو کر لیا ہے، تب سے آپ نے جو ہے پڑھنا اسٹارٹ کر دینا ہے۔ روز آپ نے پابندی کے ساتھ سورہ محمد پڑھنی ہے، روز نماز کے بعد کوئی ایک ٹائم بنا لیں کہ اس ٹائم آپ نے جو ہے یہ سورہ محمد پڑھنی ہے، تو وہ جو ہے روز آپ اسی ٹائم پہ پڑھیں اور اسی جگہ بیٹھ کر پڑھیں۔ تو اس سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی چیز پڑھتے ہیں، جہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں اسی جگہ پر بیٹھ کر مطلب ایک ٹائم بنا لیں، تو اس سے بہت زیادہ اور جو ہے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے اور زیادہ فائدے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے بیٹے کے لیے سورہ محمد پوری پریگنینسی لے کر چلیں گے جب تک آپ کا بیٹا نہیں ہو جاتا خیر خیریت کے ساتھ۔ سورہ محمد پڑھنے سے نہ صرف بیٹا ہوتا ہے بلکہ خیریت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی جو ہے خاتون کو جو ہے کسی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ بہت سکون کے ساتھ پورے آپ کے 9 منتھ نکال دیں گے۔ تو بس آپ جو نیت کر لیں گی تو آپ اس طریقے سے پریگنینسی میں پڑھ سکتی ہیں، اور پریشانی یا کسی بھی حاجات کے لیے سورہ محمد آپ لوگ لازمی پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے بہت بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے روز 7 دفعہ پڑھنی ہے یا 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ روز ڈیلی 1 دفعہ سورہ محمد پڑھیں، اور جمعے کے جمعے کوشش کریں کہ 111 بار اگر آپ کو کوئی زیادہ پریشانی ہے، کوئی زیادہ بڑا مسئلہ ہے یا کوئی بہت بڑی حاجات ہیں، تو پھر جمعے کے جمعے آپ اس طریقے سے جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ جو ہے سورہ محمد پڑھیں بیٹھ کے، پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ لیکن اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم منت مان لیں، تو دیکھیں منت جو ہے جیسے کہا گیا ہے کہ منت کچھ بھی آپ کی پریشانی یا کوئی بھی حاجات کو آگے پیچھے نہیں کرتی، یہ صرف بخیل سے جو ہے وہ صدقہ نکالتی ہے۔ تو دیکھیں منت جائز ہے لیکن صحیح نہیں ہے منت ماننا، اللہ تعالیٰ سے لین دین صحیح نہیں ہے۔ تو بس آپ اس چیز کو سمجھ لیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر آؤں گے نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔